نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبہ۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام، رکوع نمبر 13، آیات نمبر 101، 102 سے 107 تک۔ بدیع السماوات والارض، نئی طرح بنانے والا ہے آسمان و زمین کو۔ انا یکون لہ ولد، کہاں ہو سکتی ہے اس کا بیٹا، ولم تکن لہ صاحبۃ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اور اس نے ہر چیز بنایا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہی تمہارا رب ہے، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود۔ خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو۔ فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہیں پا سکتے اس کو آنکھیں اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین، نہایت لطیف اور خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق کے ساتھ تمہارے پاس بصیرت والی چیزیں یا نشانیاں آ چکی ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، پس جو شخص دیکھے گا پس اس نے اپنی ہی لیے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہوا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگران و نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست، اور ہم اسی طرح دلائل کو مختلف پہلو پر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کیجئے جس کے آپ کے رب نے آپ کے طرف وحی کی ہے۔ لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین، کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، اور آپ مشرکین سے روگردانی کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر داروغہ بھی نہیں ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 101 میں اللہ رب العالمین کے کامل اور بے مثال قدرت کا بیان ہے۔
کہ اللہ تعالی نے بے مثال اور بے مثل آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، عالم علوی اور عالم سفلی کو اللہ نے نئی طرح پیدا کیا ہے، مبدع ذات من غیر مثال بیان کیا ہے، جس کے اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ آسمانوں اور زمینوں کے خلقت دونوں قدرت کاملہ کا مظہر ہے، اور آسمان کی خلقت تو ایسی ہے وہ بغیر عمد ترونہا، کہ آپ آسمان کو بغیر ستونوں کے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا خلق سبع سماوات طباقا، آسمانوں کو 7 طبقات بنایا، ومد الارض، اور زمین کو پلایا۔ ایسے خالق بے مثال صانع اور مبدع کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، کسی مخلوق کی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کو۔ عالم کائنات، آسمانوں اور زمینوں کے تخلیق میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، خالقیت میں، رازقیت میں، اور اللہ کے ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، بدبخت تو اللہ کی اولاد کیسی ہوگی؟ اللہ کے ساتھ والی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، اولاد تو بیوی سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے، وہ تو مبرہ ہے، منزہ ہے، اور نہ اللہ کی بیوی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ احتیاج الی الغیر ہے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی احتیاج سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے، صمد ذات ہے، غنی ہے، پوری مخلوقات اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ سب کا خالق ہے۔ اب خالق اور مخلوق کے مابین ولادت کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے جہالت، حماقت کی بنیاد پر خالق کا مرتبہ نہیں پہچانا، اور اللہ کے لیے اولاد تجویز کر دی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مشرکین کے شرک اور اعمال شرکیہ کا خوب پتہ ہے، علم ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرے گا، ان کو سزا دے گا، اور پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اللہ ہی کی عبادت کرو۔ مخلوق میں نہ شان ربوبیت ہے اور نہ شان خالقیت ہے۔ جب نہ شان ربوبیت ہے مخلوق کے اندر، نہ شان خالقیت ہے، تو پھر وہ کیسے شریک الوہیت ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالی ہر چیز کا نگہبان ہے، تمام چیزیں اللہ کے تصرف میں ہے، اور اللہ کی نگہبانی اور نگرانی میں تمام مخلوقات کی اختیارات بھی اللہ کے پاس ہے۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ وہ لطیف ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ،
اور اللہ سب نگاہوں کا محیط ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ خبیر ہے۔ اور یہ تو علیحدہ بات ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ پہلے بھی اس پر بحث ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار الہی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو مجھے نہیں دے سکتا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ کے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ میرا دیدار کر سکے۔ دیدار جنت میں ہوگا، اور جس کو اللہ طاقت دے اللہ ماشاء اللہ معراج کے واقعے میں اور قیامت میں دیدار الہی ہوگی، لازماً وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق کے ساتھ تمہارے پاس بصیرت والی چیزیں آ چکی ہے۔ اگر عقل سے کام لوگے، غور و فکر کرو گے، حقائق کو پہنچ جاؤ گے، اور جو شخص غور و فکر کرے گا، بینا بنے گا، تو اس کو نفع، اس کی جان کو نفع، اور جو شخص اندھا بنے گا، دلائل آیات اور اللہ کی آیتوں میں غور و فکر سے گریز کرے گا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا، حق پہنچانا، عمل کروانا، وہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 105 میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، ہم نے اسی طرح کے دلائل کو مختلف انداز سے مختلف پہلو میں بیان کیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے، حجت پوری ہو جائے۔ اتمام حجت کی بنیاد پر ہم نے طرح طرح کے دلائل مختلف انداز اور مختلف زوایا سے بیان کی، تاکہ یہ یوں کہے کہ اے محمد درستہ، تو نے پڑھ لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو بڑے دلائل بیان کر دی تاکہ ان لوگوں کو پہنچ جائے، تاکہ منکرین دعوت حق ضد اور عناد کی وجہ سے یوں کہے کہ آپ نے یہ مضامین کسی سے پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، اور پھر اس طریقے سے یہ لوگ مزید مجرمین بن جائیں گے۔ جس طرح سورہ نحل میں ہے انما یعلمہ بشر، ہاں اتنا ہے کہ ان دلائل کا فائدہ جو ہے وہ علم والوں کو ہے، کیونکہ اہل علم ان دلائل سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ان کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان معاندین کو کوئی فائدہ نہیں۔ آیت نمبر 106 میں فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کیجئے جس کے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی ہے۔ آپ اس کی فکر مت کیجئے کہ کون راہ راست پر آتا ہے اور کون نہیں آتا۔ تکوینی طور پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین حق اور دعوت حق قبول نہیں کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعوت حق مان لیں گے، فرمان برداری اختیار کریں گے۔ یہ جو تکوینی فیصلے ہے یہ اللہ کی حکمت کی موافق ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 107 میں فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، لیکن یہ سب اللہ کی مشیت، ارادہ اور حکمت کے موافق ہو رہا ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے دین پہنچانا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، ہدایت کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، لوگوں کی فلاح اور صلاح کا خیال رکھنا، باقی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. اور وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. لیکن وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو عمل کرنے کے واسطے نگران نہیں بنایا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر کوئی داروغہ بھی مسلط نہیں ہے. اور اس میں تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تعلیم ہے امت کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی حریص علیکم. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس حرص میں تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر پیغمبر اپنے قوم کا ناصح ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے. انی لکم ناصح امین. اور پھر امت کو بھی تعلیم ہے کہ دعوت کا کام جاری رکھو، لوگوں کو بلائی اور نیکی کی طرف بلاؤ، یہ تمہارے فرض منصبی ہے. اس جدوجہد کو جاری رکھو، خیر خواہی کی جذبے کے تحت جاری رکھو، پیغمبری وظیفہ کو جاری رکھو. لیکن نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، نتیجے پر آپ مکلف نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ اپنے طاقت پر مکلف ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے.